ایک جوان آیا کسی مولانا کے پاس، مولانا صبح کی نماز پڑھنا تو چاہتا ہوں، اٹھ نہیں پاتا۔ بھائی کیوں؟ الارم رکھو۔ کہ الارم بھی رکھتا ہوں لیکن اٹھتا ہوں پھر بند کر دیتا ہوں، پھر سو جاتا ہوں۔ کرتے کیا ہو؟ کہ ٹیکسی چلاتا ہوں۔ کتنا کماتے ہو؟ دن میں 4-5 ہزار کماتا ہوں۔ کہ ایک نظر کرو، زیادہ لمبی نہیں کرنا، نقصان میں نہ پڑ جاؤ، کہ ایک ہفتے کے لیے نظر کرو۔ نظر کیا کروں قبلہ؟ کہ نظر کرو کہ اگر صبح کی نماز کے لیے نہ اٹھا تو اگر دن میں 5 ہزار کماتا ہوں، مثلاً 3 ہزار یا 4 ہزار اللہ کی راہ میں صدقہ دے دوں گا۔ کہ مولانا یہ تو مشکل نظر ہے، اٹھ نہیں پاؤں گا، سارا پیسہ صدقے میں دینا پڑے گا۔ کہ نظر کر، اگر تم نے اپنے اندر کوئی اچھی عادت پیدا کرنی ہے تو عزم، ارادہ پلس میں کچھ کرنا پڑتا ہے۔ کہتا میں نے ارادہ کیا، 2-3 دن کے بعد ہاں بھائی کیا حال ہے، نماز پڑھتے ہو؟ کہ وہ پہلے دن سے ہی پڑھ رہا ہوں۔ کہ کیسے؟ کہ مولانا آپ نے نظر کروائی، پہلی رات تو مجھے نیند ہی نہیں آئی کہ سو جاؤں گا تو مجھے 4-5 ہزار دینے پڑیں گے۔ اب اتنا خوف میرے اندر پیدا ہو گیا، پیسے کی وجہ سے، معاش کی وجہ سے، میں نے اپنے معاد کو بچا لیا۔ یہ ٹیکنیکس آف اہل البیت صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ کبھی کبھی اپنے نفس کو سزا بھی دیا کرو۔ روزہ صرف یہ نہیں کہ معصوم کی ولادتیں رکھ لوں، معصوم کی شہادتیں رکھ لوں، کبھی کبھی روزہ اپنے نفس کو سزا دینے کے لیے۔ آیت اللہ العظمہ دستغیب کے پاس ایک شخص ہے، مولانا مجھے میرا ویٹ بڑھتا جا رہا ہے، وزن بڑھتا جا رہا ہے، کیا کروں؟ اب ظاہر ہے وزن اس لیے بڑھتا ہے انسان زیادہ کھاتا ہے، تو انہوں نے کہا ایک کام کرو، جب سفرے پہ بیٹھو کھانا کھاؤ، ایک لقمہ جب منہ میں ڈالو، ایک سورہ انا انزلنا پڑھا کرو۔ اب کا پہلے میں اصلاً میں 1 منٹ میں 6 لقمے کھا جاتا تھا، اب قبلہ کے کہنے پہ ایک ہی لقمے پہ ایک انا انزلنا پڑھنا تھا، تو اس سے میری صحت بھی اچھی ہو گئی اور ہر انا انزلنا کے عوض میں پروردگار عالم نے مجھے اجر بھی دینا شروع کر دیا۔ تو عبادت کے ساتھ عبادت، دنیا کے ساتھ دنیا۔ تو انسان اپنا عزم، انسان اپنا حوصلہ، انسان اپنا ارادہ مضبوط کرتا ہے تو فرمایا تب جا کے اپنی اصلاح کر پاتا۔ آج معاشرے میں مسئلہ اصلاح کا مسئلہ ہے، معاشرہ سدھر گیا، ایک سوسائٹی بن جاتی ہے۔ کیوں شیعہ سب سے الگ ہیں؟ کیونکہ اہل بیت نے آپ کے مزاجوں کو بدل دیا ہے۔ اب یہ مزاج اگر مزاج حسینی بن جائے، اگر اس کے اندر ایثار کا جذبہ آئے۔ دوسری چیز آغا نراقی فرماتے اگر بری عادت ہے تو اس کا ضد انجام دو۔ ضد مطلب اس کے اگینسٹ کرو۔ کوئی بندہ کنجوس ہے تو کہا 5-6 دن 7-8 دن اپنے گھر میں دعوتیں دینا شروع کر دو، تو کنجوسی کیا ہو جائے گی؟ فوراً ختم ہو جائے گی۔ سخی بننا بڑا آسان ہو جائے گا تمہارے لیے۔ جو عادت تمہارے اندر ہے اس کے اگینسٹ جو عادت ہے اس کو کرنا شروع کر دو۔ اور کتنا پیارا جملہ آغا نراقی کا، فرماتا ہے جوان اے بزرگ، دنیا کی کوئی ایسی لذت نہیں جس کی انتہا نجاست نہ ہو۔ پانی پیو انتہا نجاست ہے، کھانا کھاؤ انتہا نجاست ہے، لذت نکاح لو انتہا نجاست ہے۔ کہ اپنے آپ سے پوچھ ایسی لذت کے عاشق کیوں بنتے ہو جس کی انتہا نجاست ہے؟ حسین تجھے فرش عزا پہ بلاتے ہیں اور ایسی لذتوں کے عاشق بناتے ہیں جس کی ابتدا بھی نور ہے، جس کی انتہا بھی نور ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ کربلا کا مطلب ہے کہ دیکھو عزم و ارادہ کتنا مضبوط تھا۔ امام حسین علیہ السلام شب عاشور، سمجھو یہی رات۔ اب دیکھ رہے مولا کہ کچھ لوگ ہیں جن کو پتا ہے کہ اس جنگ کے نتیجے میں شہادت ہے، تو امام فرمایا جو رکنا چاہتا ہے رکے، جس نے جانا ہے وہ چلے جائے۔ اب کسی میں جرت نہیں کہ اٹھ کے جائے، کئی ہیں جو جانا چاہتے ہیں۔ تو تاریخ لکھتی ہے کچھ لوگ اپنی داڑھی کے بال دانتوں میں چبا رہے تھے، کچھ اپنا سر کھجلا رہے تھے۔ اب کریں تو کیا کریں؟ امام حسین سمجھ گئے ہیں کہ شرم کی وجہ سے یہ بندہ جا نہیں پا رہا۔ کہ امام حسین نے دیا بجھا دیا کہ میں نے بیعت اٹھا لی، جس نے جانا ہے چلا جائے۔ کہتے 5-5 ہو کے 10-10 ہو کے جس نے جانا تھا اٹھ کے چلے گئے۔ پھر امام نے دیا جلایا، کچھ اصحاب بچے۔ پھر امام نے اپنے رشتہ داروں سے خطاب کیا، فرمایا عباس اور اس کے بھائی اگر جانا چاہتے ہو تو چلے جاؤ۔ حسین نے بیعت اٹھا لی ہے۔ بیٹا اکبر اگر تو بھی جانا چاہتا ہے تو چلا جاؤ۔ اصحاب کو مخاطب کیا کہ اگر تم میں سے بھی کوئی جانا چاہتا ہے تو چلا جائے، کیونکہ یہ جو لشکر کھڑا ہے ان کا مسئلہ حسین سے۔ اگر تم لوگ چلے بھی جاؤ گے ان کا مسئلہ تم سے نہیں ہے، یہ مجھے مارنا چاہتے ہیں۔ اور یاد رکھو یہاں رکو گے تو موت ہے، شہادت ہے۔ یہاں جناب بریر نے کچھ الفاظ کہے جو تاریخ نے سنہری کر کے لکھے۔ فرمایا مولا کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ اگر مجھے قتل کر دیا جائے اربن اربا، پھر تلواروں سے میرے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائے، پھر مجھے جلا کے راکھ بنا کے ہوا میں اڑا دیا جائے، مولا پھر اگر مجھے پیدا کیا جائے، کہا جائے حسین کا ساتھ دو گے کہ نہیں، مولا پھر اسی طرح آپ پہ قربان ہونا چاہوں گا۔
چاہے یہ معاملہ 70 مرتبہ ریپیٹ ہوتا رہے، بولا میں آپ کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ پھر امام حسین نے اپنی 2 انگلیوں کے درمیان کو جنت دکھائی کہ دیکھو آخرت میں تمہارا مقام کیا ہے۔ شب عاشور کچھ سپاہی تھے جو خیموں کی نگرانی کرتے تھے، کوئی یزیدی آ نہ جائے۔ یہ شخص کہتا ہے مجھے کوئی سایہ نظر آیا ایک صحابی امام حسین کا، کہتا ہے میں نے سائے کا پیچھا کیا، جب آگے بڑھا تو کوئی اور نہیں، ابا عبداللہ تھے، امام حسین تھے۔ آہستہ آہستہ مولا کے پیچھے جاتے، امام نے آگے سے آواز دی کیوں میرا پیچھا کر رہے ہو؟ کہ مولا پیچھا نہیں کر رہا، میں نے سایہ دیکھا، میں آپ کی حفاظت میں چلوں دشمن حملہ نہ کرے۔ امام نے صحابی کو کہا ذرا آگے تو آگے آیا، اس کے ہاتھ کو تھاما، کہتے بڑے پیار سے حسین نے میرے ہاتھ میں اپنا ہاتھ ڈالا اور چلتے رہے چلتے رہے۔ مجھے کہا کہ اس رات چاند پورا تھا اور اس چاند نے صحرائے کربلا میں اپنی روشنی کو ڈالا ہوا تھا۔ امام نے کہا وہ پہاڑیاں نظر آ رہی ہیں؟ میں نے کہا جی مولا۔ فرما اس پہاڑی کے پیچھے ایک بھی یزیدی سپاہی نہیں ہے، تمہارے بچے ہیں، جوان ہو، میں حسین رضا خوشی سے کہہ رہا ہوں اگر جانا چاہتے ہو چلے جاؤ، میں تجھے روکوں گا نہیں، اور پیچھے کوئی سپاہی بھی نہیں ہے۔ کہتا ہے میں رو پڑا، میں نے کہا مولا بار بار ایسی باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ نفسی لک الفدا، مولا ہم اپنی جانیں آپ پہ قربان کرنے آئے، ہم جب تک زندہ ہیں مولا یہ ہو نہیں سکتا آپ کو چھوڑ کے جائیں۔